میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے, وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے. دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے, دلائل دونوں طرف تھے. ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی, دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی. لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے, وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں, چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں. کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں, پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے, جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں, پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے. اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے, دلائل کہ آپ اب مار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے, سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل, کوئی تابعین کا عمل, کوئی اسلاف کا عمل, کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا, فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن, سنت, صحابہ, یہ ہے نا دین تو. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی زیارت کے لیے گیا, انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں, اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں, مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی, جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا, اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9, 10 یا 10, 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے
ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا، حج تو حج ہی ہے، یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ السلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، اللہ والے گزرے تھے، جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے. وہ آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے. ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے، درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے، ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں، ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا، بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں. حدود لمٹ کراس نہ کریں، آپ محبت کریں. انہوں نے کیا کیا؟ محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں، اپنے باپ دادا کی، پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا.